السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فقہ کے درس میں مسافر کی نماز سے متعلق ایک درس ہوگا، اور وہ ہے صلاۃ القصر، قصر کی نماز۔ اس سے پہلے ہم مریض کی نماز کے مسائل سے فارغ ہو چکے ہیں۔ مسافر کی نماز آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں پہلا مسئلہ ہے قصر نماز۔ قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں صلاۃ القصر یا نماز قصر، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، اسے کہتے ہیں قصر کی نماز، نماز قصر۔ قصر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا۔ قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم کرنا۔ تو چونکہ 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں نماز قصر۔ یہ اتمام کا الٹا ہے۔ اگر آپ مکمل 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اتمام، آپ نے مکمل پڑھا۔ اور جب آپ کم کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قصر۔ ٹھیک ہے، تو اتمام کا مطلب مکمل پڑھنا، اور قصر کا مطلب کم کر کے پڑھنا۔ یہ جو قصر ہے یہ خاص ہے کس کے لیے؟ حالت سفر کے لیے، مسافر کے لیے۔ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے قصر کر کے نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ مسافر کے لیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بارش ہے، طوفان ہے، ٹھنڈی ہے، یہ ہے وہ ہے تو آپ قصر کر لیں گے، نہیں۔ بعض حالات میں آپ سفر میں نہیں ہیں تو بھی جمع کر سکتے ہیں، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ 2 نمازوں کو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قصر نہیں کر سکتے۔ قصر صرف سفر میں، صرف مسافر کے لیے۔ چونکہ یہ فقہ کا درس ہے تو ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لیتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا کیا یہ اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ کیا یہ مشروع ہے؟ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی، سفر میں قصر نماز مشروع ہے، اس کی اجازت ہے، اور اس سلسلے میں اہل علم کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے، قصر نماز پڑھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ قصر نماز جائز ہے اسلام میں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے، جی آیت نمبر 101 ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ قصر نماز کر کے پڑھو، نماز کو قصر کرو، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ کب؟ جب تم زمین میں سفر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ جو تمہارے دشمن ہیں کفار وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سفر میں قصر کرنا مشروع ہے، سفر میں نماز قصر کی اجازت ہے۔ آیت پہ غور کیا آپ نے؟ آیت کیا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کرو نماز کو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ تو کیا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں قصر کرنا تب جائز ہے جب خوف ہو دشمن کا؟ غور کیا آپ لوگوں نے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟
اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم، جب تم سفر میں ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو۔ تو گویا کہ اس میں قصر کے لیے دو شرط رکھی گئی ہے، ایک سفر اور دوسرا خوف، ٹھیک ہے؟ یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے۔ تو کیا یہ واقعی درست ہے کہ قصر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سفر میں بھی ہو اور خوف کی حالت میں بھی ہو؟ کیا خوف کی حالت میں اگر نہیں ہے، دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہے اور آپ سفر میں ہیں، تو کیا آپ قصر نہیں کر سکتے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو قصر کر سکتے ہیں، سفر چاہے اس میں دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ سفر علت ہے قصر کے لیے۔ قصر کی علت کیا ہے؟ سفر ہے، یعنی قصر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سفر ہے، خوف اس کی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کا پس منظر یہی تھا، جہاد کے لیے سفر ہوتا تھا اور راستے میں دشمنوں کا بھی خوف ہوتا تھا، تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہو گئی، لیکن وہ اب لازمی شرط نہیں رہ گئی ہے خوف کا ہونا۔ اب قیامت تک ایک مسلمان جو بھی جائز سفر کرے تو اس میں وہ قصر کر سکتا ہے نماز کو، خوف ہو یا نہ ہو، دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خوف کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ اب تو خوف نہیں رہا، اب تو امن کی حالت ہے، اب دشمنوں کا خوف نہیں ہے، اسلام ہر سو پھیل گیا ہے اور دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہے، تو کیا پھر بھی قصر کریں؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یہ نماز قصر کرنا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے اس کے ذریعے سے، لہٰذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 686 نمبر ہے۔ تو سمجھ میں آیا اس آیت سے جو غلط فہمی پھیل رہی تھی کہ سفر کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا ہے تبھی قصر کر سکتے ہیں، وہ غلط فہمی اس حدیث سے دور ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ بات جو ابھی ہمارے ذہن میں آ رہی ہے صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آئی کہ آیت میں تو خوف کا ذکر ہے اور اب تو خوف رہا نہیں، تو اب قصر نہیں کر سکتے گویا کہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صدقہ کر دیا، رخصت دے دی، چھوٹ دے دی، آفر کر دیا ہے، تو تم اسے قبول کرو، ٹھیک ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، ان کے زمانے میں ان سے یہی سوال کیا گیا، ان کے زمانے میں تو اور زیادہ اسلام پھیل گیا تھا، مضبوط ہو گیا تھا، تاکہ اب تو خوف نہیں ہے کہ اب بھی ہم قصر کریں سفر میں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے یہ پوچھا یا میرے سامنے پوچھا گیا یہی سوال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے کیا ہے، یعنی قصر کی نماز یہ ایک صدقہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہٰذا اس صدقہ کو قبول کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں، بغیر حدیث کی طرف رجوع کیے ہوئے ہم آیت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی حدیث کو نہ لے تو اس آیت کا یہی مطلب سمجھے گا کہ سفر ایک وجہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے تبھی قصر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ لیکن اس آیت کو نبی نے کیسے سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ کیسے عمل کیا، یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ جب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور حدیث کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح سے سمجھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو سمجھا وہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ یہ عام ہے، اجازت، رخصت، سفر میں قصر کر سکتے ہیں خوف ہو یا نہ ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خلفائے راشدین نے بھی قصر کیا ہے اور ہمیشہ قصر کیا ہے، تا حیات قصر کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور خلفائے راشدین بھی۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، میں سفر میں رسول کا ساتھی رہا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ میں جب بھی رسول کے ساتھ سفر میں رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے، یعنی قصر کرتے تھے۔ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا سفر میں تو وہ بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہا سفر میں، وہ بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہا سفر میں تو وہ بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اور خلفائے راشدین کا کیا عمل تھا اس بارے میں کہ سفر میں قصر کیا جائے گا، خوف کا عالم ہو تو بھی اور خوف کا عالم نہ ہو تو بھی، ہر 2 صورت میں۔ ایک سفر یہ اپنے آپ میں ایک وجہ ہے، ایک علت ہے قصر کی، اور یہ کافی ہے، اور کوئی دوسری شرط نہیں لگائی جائے گی اس کے لیے، قصر کے لیے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ جو ہے نا، جو رخصتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، جو اجازتیں دی ہیں، جو گنجائشیں اسلام میں اللہ نے رکھی ہیں، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں، اس کو قبول کرنے میں کراہت محسوس کرتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی طبیعت پر ایک قسم کا بوجھل محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ موزے پر مسا نہیں کریں گے گرمی کے زمانے میں، کہیں کہ تو ٹھنڈی میں کیا جاتا ہے، ابھی تو گرمی ہے، کیا ضرورت ہے موزے پر مسا کرنے کی، ہے نا؟ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم سفر میں تھوڑے ہیں کہ موزے پر مسا کریں، ہم تو حضر میں ہیں، سفر میں کرنا چاہیے۔ تو یہ جہالت ہے۔ رخصت ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے موزے پر مسح کرنے کی، چاہے ہم سفر میں ہوں تو بھی اور سفر میں نہ ہوں تو بھی، چاہے موسم کیسا بھی ہو، برسات کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بہار کا موسم ہو، جیسا بھی ہو موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ رخصت ہے، لہٰذا ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ ان مسائل میں سے ہیں جن کے ذریعے سے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں فرق نمایاں ہوتا ہے۔ موزے پر مسح کرنا یہ فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن اہل علم نے اس کو عقیدے کے مسائل میں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک فرق ہوتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ بعض لوگ کو دیکھیں گے کہ رمضان میں سفر کریں گے، لمبا دور کا سفر ہوتا ہے، عمرہ کرنے جائیں گے مکہ، یہاں سے مدینہ جائیں گے، اور مشقت برداشت کر لیں گے لیکن روزہ رکھیں گے، سفر میں روزہ نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بری حالت ہو جاتی ہے سفر کے دوران، اور عمرہ بھی اچھی طرح نہیں کر پاتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، تھکاوٹ سے، گرمی کا موسم ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، اور مشقت اور تھکاوٹ اور پریشانی سے چور چور ہیں، پھر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، نہ اچھی طرح عمرہ ہو رہا ہے، نہ طواف ہو رہا ہے، نہ صحیح ہو رہا ہے، بس کسی طرح ہو جائے۔ صرف کس لیے؟ مطلب اللہ کی اور اس کے رسول کی جو رخصت ہے اس کو آپ نے نہیں اپنایا۔ آپ چاہتے تو آپ روزہ نہ رکھتے، روزہ بعد میں قضا کر لیتے، جائز ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ نہیں؟ جس طرح سے سفر میں نماز کو قصر کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسی طرح سے سفر میں آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، خاص طور سے مشقت پریشانی ہو تب تو اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں سفر میں مشقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، لمبا اور دور کا سفر ہوتا تھا تو زیادہ وقت، کئی دن کئی راتیں لگتی تھی، اور اتنے وسائل نہیں تھے سواریوں کی
اونٹ سے اور گھوڑے سے اور گدھے پر اور پیدل جانا پڑتا تھا، تو اس میں قصر تھا یا روزہ افطار تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ اب آج کے زمانے میں سہولیات ہو گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم سفر کیے ہیں، 2-4 گھنٹے میں انڈیا سے سعودیہ، سعودیہ سے انڈیا پہنچ جاتے ہیں فلائٹ میں، کوئی پریشانی نہیں، مشقت نہیں، تو کیا ضرورت ہے روزہ افطار کرنے کی؟ تو یہ سمجھ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ سفر کا ہونا اپنے آپ میں ایک وجہ اور علت ہے، اس رخصت کو، اس اجازت کو ہم اپنا سکتے ہیں، اپنی طرف سے عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ سفر آسان سے آسان ہو تو بھی آپ اس میں قصر کر سکتے ہیں اور روزہ افطار کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن اجازت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھا یہ بات آئی نبی کے سامنے بھی، عمر فاروق کے سامنے بھی، کہ کیا ضرورت ہے، اب تو خوف کا عالم رہا نہیں تو قصر کیوں کریں؟ نبی نے بھی اور عمر فاروق نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے بھائی آفر ہے تو کیوں نہ ہم قبول کریں۔ آج دنیا میں کوئی بھی کمپنی آفر لگاتی ہے، لائن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ حالانکہ اچھی سیلری ہے اور اچھی کمائی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سامان ہمارے گھر میں آلریڈی ہے، لیکن آفر لگا ہوا ہے، لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں بھی اللہ نے آفر دیا ہے، تو کیا حرج کی بات ہے؟ سنت پہ عمل کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو قرآن سے بھی دلیل ہو گئی کہ سفر میں قصر کرنا جائز ہے، اور حدیث سے بھی دلیل ہو گئی، نبی اور صحابہ کا بھی عمل اس میں آ گیا۔ اس پہ اجماع بھی ہے، جیسا کہ کہا کہ یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، اجماع ہے اس پر تمام اہل علم کا کہ سفر میں قصر کرنا جائز ہے، سفر میں قصر کرنا مشروع ہے، اس پر اجماع بھی ہے۔ اجماع نقل کیا ہے امام ابن المنذر نے، امام ابن عبد البر نے، امام نووی نے، اور امام ابن تیمیہ نے، ابن رشد نے، ابن قدامہ نے، بہت سارے اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ اس بات پر اہل علم کا اجماع اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو سفر میں قصر کرنا یہ اس کی اجازت ہے، اس پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے، حدیث بھی دلالت کرتی ہے، اور اجماع بھی ہے، تینوں دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا علماء نے کہ کون سی نماز ہے جس کا قصر کر سکتے ہیں اور کون سی نماز ہے جس کا قصر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے پانچوں نمازوں کا قصر کرنا جائز نہیں ہے نا، صرف 3 نمازوں کا قصر کر سکتے ہیں۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کا قصر کر سکتے ہیں، جو 3 رکعت والی یا 2 رکعت والی نماز ہے اس کا قصر کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ظہر میں قصر کر سکتے ہیں، عصر میں قصر کر سکتے ہیں، عشاء میں قصر کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں 4 رکعت والی نماز ہے، لیکن مغرب میں قصر نہیں کر سکتے، 3 کے بجائے 1.5 نہیں پڑھ سکتے، ہے کہ نہیں؟ فجر میں نہیں کر سکتے، 2 کے بجائے 1 نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ اجماع ہے اس پر، اجماع اپنے آپ میں ایک دلیل ہے نا، اجماع ہے اہل علم کا کہ صرف 4 رکعت والی نماز قصر کی جائے گی، 3 یا 2 رکعت والی نماز قصر نہیں کی جائے گی، اس بات پر اجماع بھی ہے، اور نبی اور صحابہ کرام کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ سفر میں مغرب اور فجر کا وہ قصر نہیں کرتے تھے، یہ بھی دلیل ہے، ان سے ثابت نہیں ہے کہ مغرب یا فجر کی قصر انہوں نے کی ہو، لہٰذا صرف ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی نماز کا قصر جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور بات بھی ہے، ان کا اثر بھی ہے کہ حضر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت مقرر کی گئی ہے، اس سے مراد وہی ہے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کرنا۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے کہ جو نماز قصر ہے اس کا حکم کیا ہے، نماز قصر کا حکم کیا ہے، نماز قصر کا حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیا تھا کہ نماز کی مشروعیت کا بیان تھا، نماز قصر کی نماز کی مشروعیت کا بیان کہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اسلام میں ہے یہ، تو حکم کیا ہے اس کا، کس درجے میں ہے؟ اس سے پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی بھی مسئلے میں یہ کہا جائے کہ اس کا حکم کیا ہے تو وہ 5 میں سے کوئی ایک حکم ہوگا، ہے نا؟ کیا کیا ہے وہ 5؟ واجب، واجب، مستحب اور مباح اور مکروہ اور حرام۔ واجب اور اس کا الٹا حرام،
ٹھیک ہے، مستحب اور اس کا الٹا مکروہ اور مباح، یہ 5 کوئی بھی مسئلہ دنیا کا اگر اسلام کے نقطہ نظر سے اس مسئلے کا حکم ہم جاننا چاہتے ہیں تو انہی 5 میں سے کوئی ایک حکم اس پر لاگو ہوگا، یا تو وہ واجب ہے، یا کیا ہے مستحب ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے۔ تو نماز قصر جو ہے ان 5 میں سے کس میں آتا ہے؟ کیا یہ واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے؟ حرام نہیں ہو سکتا، مکروہ بھی نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو کیا ہے بچا؟ کیا مباح کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، نہ کرنے میں کوئی ثواب ہے، نہ چھوڑنے میں کوئی ثواب ہے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ ہاں، جیسے یہ پانی میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں یہ پانی پیوں نہ پیوں میری مرضی، اس میں کوئی اجر اور گناہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ موبائل میں استعمال کروں نہ کروں، یہ مباح اور جائز میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مسلم اگر کھانا کھانا وہ بھی ہاں آپ کی طبیعت جھینگا مچھلی ہے، روبیان، آپ اس کو کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی، اجری ہے آپ کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ تو مباح ایک تھا مستحب، واجب تو مطلب ضروری، واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے، کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں واجب، اسی کو فرض کہتے ہیں، اسی کو ضروری، اسی کو لازم سب کہتے ہیں۔ حرام اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دور رہنا ضروری ہے، اگر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ مکروہ اس کو کہتے ہیں، مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ، اسے اگر کر لیے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن نہیں کریں گے تو ثواب ہوگا، اس کو کہتے ہیں مکروہ۔ اور مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کا دوسرا نام مندوب بھی ہے، مستحب اور مندوب اور مسنون اور سنت سب اسی کو کہتے ہیں، کہ جس کو کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نماز قصر، یہ اسی میں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ مسنون ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، یعنی واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو نماز قصر کرے ہی، اگر قصر نہیں کریں گے 4 رکعت پڑھ لیے تو آپ کو گناہ ہوگا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے سفر میں ظہر کو 4 رکعت پڑھ لیا، یا عصر کو 4 رکعت پڑھ لیا، عشاء کو 4 رکعت پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، اس کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قصر کرنا یہ سنت ہے، بس واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کرتے تو اچھی بات تھی، اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کرتے اگر تو آپ ایک سنت پر عمل کرتے، اس کا ثواب آپ کو ملتا، لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات اس میں نہیں ہے۔ نماز قصر کرنا کیا ہے؟ یہ واجب، مستحب ہے، مندوب ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے، اور سلف اور خلف کے علماء، زیادہ تر علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مسنون ہے؟ آیت پہ غور کیجیے، آیت میں کیا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز قصر کرو۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ واجب نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر واجب ہوتی تو اس طرح کا لفظ اللہ استعمال نہیں کرتا۔ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ تو صدقہ یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ صدقہ قبول کرنا یہ واجب ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ یہ صدقہ ہے لہذا اس کو قبول کرو۔ کیا صدقہ قبول کرنا واجب ہے؟ میری مرضی میں قبول کروں نہ کروں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی نے کسی غریب آدمی کو صدقہ کیا، تو اس غریب آدمی نے اگر قبول کر لیا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں قبول کیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ ہے، تو صدقہ قبول کرنا واجب نہیں ہے۔ تو جب نبی نے اس کو صدقہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، تھوڑا بعد میں کریں گے تو اچھا رہے گا، اس کو لکھ لیجیے اگر کوئی کوشچن بھول نہ جائیں اگر۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ رخصت ہے۔ رخصت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے مطلب اجازت دی ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔
ٹھیک ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الزامی نہیں ہے، الزامی یا اجباری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، ٹھیک ہے، یا آپشنل ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ اجباری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حج کے دوران منا میں، میدان منا میں کیا کیا؟ 4 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے، 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھی، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس کو کتنی پڑھی؟ 4۔ آپ امام تھے اور ولی امر بھی تھے، خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے، تو منا میں کیا حکم ہے؟ اصل میں قصر ہے۔ حج کے دوران منا میں جو قیام کرتے ہیں تو دو رکعت نماز پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، 2 رکعت پڑھی، ابو بکر نے بھی 2 رکعت پڑھی، عثمان نے بھی اپنے، عمر فاروق نے بھی 2 رکعت پڑھی، اور عثمان بھی اپنے شروع کے دور خلافت میں 2 ہی پڑھی، بعد میں 4 پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں منا میں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں 4 رکعت، فاسترجع، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے فقیہ صحابی تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین ثم صلیت مع ابی بکر بمنا رکعتین ثم صلیت مع عمر بمنا رکعتین۔ پوری تاریخ انہوں نے بتائی کہ میں نے نبی کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز پڑھی، ابو بکر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، عمر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ عثمان آج 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے نکیر کی کہ سنت پہ، جو سنت ہے، مستحب ہے قصر کرنا، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج کا واقعہ ہے، ہاں، حج کا واقعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر، یعنی یہ کیسے دلیل ہوئی کہ قصر نماز جو ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے؟ یہ واقعہ کیسے دلیل بنا؟ نبی نے کیا ہے، نہیں، ہاں، اگر قصر کرنا واجب ہوتا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت نہیں پڑھتے۔ قصر کرنا اختیاری تھا، اس لیے انہوں نے 2 کے بجائے 4 پڑھے۔ اگر واجب ہوتا، کوئی آپشن ہی نہیں تھا ان کے پاس، وہ جانتے تھے کہ اس میں آپشن ہے ہمارے پاس، اس لیے انہوں نے 4 پڑھا۔ اس لیے کہ اگر واجب ہوتا تو عثمان ایسا نہیں کرتے اور صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، قصر کیا ہے؟ مستحب ہے، مسنون ہے۔ اس میں اور آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھی گیا کہ آپ بول رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور آپ نے خود عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب نماز پڑھی تو 4 رکعت پڑھی۔ یہ ان سے سوال کیا گیا، یعنی ابن مسعود نے بولنے کو تو بول دیا کہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور جب نماز کا وقت آیا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو 4 رکعت پڑھائی، سب نے پڑھی، ابن مسعود بھی پیچھے 4 رکعت پڑھی۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کچھ بول رہے تھے اور کچھ کر رہے ہیں؟ تو ابن مسعود نے کہا کہ الخلاف و شر، وہ تاریخی جملہ انہوں نے کہا، اور بہت ہی مطلب منہجی، اور بہت ہی مطلب بہت سارے معاملات میں ہم جو اجتہادی معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس میں ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ پتے کی بات کہی کہ الخلاف و شر، یہاں پر اختلاف کرنا یہ زیادہ برا ہے، یہاں پہ اختلاف کرنا یہ زیادہ برا ہے، یعنی میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، 4 رکعت الگ ہو کے 2 رکعت پڑھوں جماعت سے الگ ہو کر، یہ زیادہ برا ہے اس بات سے کہ میں 4 رکعت پڑھ لوں ان کے پیچھے۔ یہ اتنا برا نہیں ہے کہ عثمان نے 4 رکعت کیوں پڑھ لیا، یہ اتنا برا نہیں جتنا برا یہ کہ میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں، ان سے اختلاف کروں، یہ زیادہ برا ہے۔ جماعت کی فضیلت، ہاں، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے، ولی امر تھے، امام تھے، حاکم تھے، ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اس سے اختلاف پیدا ہوتا، تفرقہ پیدا ہوتا مسلمانوں میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہادی معاملات میں، ٹھیک ہے، اور جو آپشنلی معاملہ ہوتا ہے، جو اختیاری معاملات ہوتے ہیں، اس میں اگر مسلمانوں کی جماعت کسی ایک بات پر متفق ہو گئی ہے تو اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ۔ اختلاف کریں گے، تفرقہ کریں گے تو اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی معاملے میں
اختیاری معاملہ ہے، اجتہادی معاملہ ہے، تو اگر حاکم وقت نے کوئی فیصلہ لے لیا ہے تو گرچہ وہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، گرچہ آپ کا موقف کچھ اور ہے، لیکن حاکم وقت نے دوسرا موقف اختیار کیا ہے اور ان کے لیے جائز تھا یہ موقف اختیار کرنا، تو پھر ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب اس سے اور بہت ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اس بات کی دلیل کہ قصر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کتنی نماز پڑھتا ہے؟ مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کتنی نماز پڑھے گا؟ پوری 4 رکعت پڑھے گا۔ حالانکہ وہ مسافر ہے پھر بھی 4 رکعت پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قصر واجب نہیں ہے۔ اگر قصر واجب ہوتا تو مسافر ہر حال میں قصر ہی کرتا ہے کہ نہیں، چاہے مقیم کے پیچھے پڑھے یا مسافر کے پیچھے پڑھے یا اکیلے پڑھے۔ تو مسافر کا مقیم کے پیچھے، جیسے ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حرمین میں ہم مسافر ہوتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے ظہر عصر عشاء تو ہم پوری 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر واجب ہوتا قصر تو پھر وہاں ان کے پیچھے ہم 4 رکعت نہیں پڑھتے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تخفیف ہے، اللہ کی طرف سے رخصت دی گئی ہے، اور تخفیف اور رخصت جو ہے نا، یہ واجب کا حکم اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک تنبیہ، آخری مسئلہ بیان کر دیں اور تنبیہ درس ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ قصر یا اتمام؟ قصر یعنی 2 رکعت اور اتمام یعنی 4 رکعت۔ تو سفر میں بہتر کیا ہے مسافر کے لیے، قصر کرے یا اتمام کرے؟ 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے؟ ہاں، بہتر ہے قصر، 2 رکعت کرنا، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں زیادہ اجر اور ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ قصر بہتر ہے، افضل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قصر پر ہی ہمیشگی برتی ہے۔ دلیل اس سے پہلے گزری کہ جب بھی سفر کیا تو قصر ہی کیا ہے کہ نہیں؟ تو نبی اور صحابہ نے جس آپشن کو اپنایا اس آپشن کو ہم بھی اپنائیں، زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہت مشہور حدیث ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس نے جو رخصتیں دی ہیں، اجازتیں دی ہیں، ان کو اپنایا جائے، اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جس طرح سے نافرمانی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ نہیں، اسی طرح سے اللہ کو رخصت پر عمل کرنا پسند ہے۔ تو یہ جو ہے رخصت ہے قصر کرنا، اور اللہ کو رخصت پسند ہے، لہٰذا قصر کرنا کیا ہو گیا؟ پسندیدہ عمل ہو گیا، افضل عمل ہو گیا، بہتر عمل ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ صحیح ترغیب میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ رخصتیں اپنائی جائیں جس طرح سے اللہ کو یہ پسند ہے کہ فرائض اور واجبات اپنائے جائیں۔ پسند کی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے فرائض اور واجبات جو عظیمت کی باتیں ہیں، فرض اور واجب کی باتیں ہیں، جس طرح سے ان کو اپنانا بندہ اپنائے تو اللہ کو پسند ہے، اسی طرح سے اللہ کو یہ پسند ہے کہ جہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، رخصت دی ہے، تو اس کو اپنایا جائے۔ اللہ کو یہ بھی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتمام کے مقابلے میں قصر اللہ کو زیادہ پسند ہے، لہذا سفر میں قصر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا 2 معاملے میں، تو آپ نے کس کو اختیار کیا؟ جو زیادہ آسان تھا، ہاں، جو زیادہ آسان تھا۔ مختور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا گیا دو معاملے میں تو جو زیادہ آسان تھا اس کو آپ نے اپنایا. امت کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. تو اس طرح سے آج کا درس تمام ہوتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ عقیدہ کے مسائل ہوں، عبادت کے مسائل ہوں، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کیا سوال تھا؟ اسی درس سے ریلیٹڈ یا کوئی دوسرا؟ درس سے ریلیٹڈ تھا شیخ، اور شیخ نے جو عشاء میں نماز پڑھائی اس میں ایک آیت